شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ اسلام و شادی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر دیکھنے کی مدنی التجا ہے۔ اللہ کی رضا کی نیت سے دیکھیے اور دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی نیت سے بھی دیکھیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیان کروں گا اور حدیث پاک الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی بھی پیروی کرتے ہوئے بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک اسلام و شادی کے عنوان پر کہ نکاح کرنے کے فضائل، نکاح کرنے کی اہمیت، شادی کیسے کرنی چاہیے، ولیمہ کیسا ہونا چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، خاندانوں کا آپس میں مل ملاپ کیسا ہونا چاہیے، مہر کے معاملے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، پھر شوہر کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، وہ کمبائنڈ فیملی میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ان کا کیا حل ہے، وہ پردے کے معاملات کو کس طرح دیکھا جائے اس پر عرض کر چکا۔ بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس نے کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے وہ عرض کر چکا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی کیسے پرورش کرے اور اس کو شادی سے پہلے اس کی کیا تربیت ہونی چاہیے اس پر عرض کر چکا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ شوہر یا مرد کی غیرت کے حوالے سے کون سی غیرت اللہ کو پسند ہے، کون سی غیرت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے عنوانات میں بیان کر چکا ہوں۔ حتیٰ کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک آخری ادب یہ لکھا ہے کہ جو بیوی کا شوہر سے متعلق ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں نیکی و سکون کو لازم پکڑے اور موجودگی میں کھیل کود، فرحت و لذت کے اسباب کی طرف رجوع کرے اور کوشش کرے کہ کسی بھی حال میں شوہر کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حور عین میں سے اس کی بیوی بننے والی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اس سے تکلیف نہ دے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، عین قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو اور بھی اس طرح کے کافی آداب، ذمہ داریاں، حقوق بیان میں کر چکا
اور کافی اس کی قسطیں بیان ہو چکی. اب جس طرف میں جا رہا ہوں وہ ہے طلاق کا موضوع. اس کے متعلق کچھ تفصیل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یقیناً یہ موضوع بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور نکاح کے ذریعے جس طرح خاندان ملتے ہیں، اس طرح طلاق کے ذریعے پھر بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. البتہ میں پہلے ایک دو حدیثیں بیان کر دیتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو اور بلا عذر، طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق دینے سے عرش کانپنے لگتا ہے. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. جو پہلی حدیث بیان کی یہ سند ضعیف کے ساتھ بیان کی گئی ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ موضوع بہت حساس ہے جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں. سن کے ہی تھوڑی سی وہ ایک عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، کسی معقول شرعی سبب کے بغیر طلاق دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و گناہ ہے. جی، جبکہ طلاق کے کثیر معاشرتی نقصانات اس کے علاوہ ہیں، لہذا حتی الامکان طلاق دینے سے بچنا چاہیے. اب جن کے گھروں میں اس وقت اللہ نہ کرے ایسے حالات ہیں کہ وہ حالات اسی طرح کے جیسے کہ ناخوشگوار قسم کے ہیں، بالخصوص وہ و بالعموم ہر ایک، چاہے شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ پہلو سامنے ہونا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے، میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہو جائے تو تعلقات دوبارہ بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم کے پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 33 اور 34 میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپس میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. مثلا اگر بیوی کی طرف سے کوئی ناروا رویہ ہے تو شوہر بیوی کو اچھے انداز میں سمجھائیں. اس کا بیان بھی میں پچھلے سلسلوں میں کر چکا ہوں کہ اچھے انداز سے سمجھانے سے کیا کیا مراد ہوتی ہے. اور اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو شوہر چند دنوں کے لیے بیوی کو گھر میں رکھتے ہوئے اس سے اپنا بستر جدا کر لے، اور مقصد یہ ہو کہ طلاق کے نتیجے میں گزاری جانے والی تنہا زندگی کا ایک نمونہ سامنے آ جائے گا. کبھی امکان ہے کہ اس تصور ہی سے دونوں سبق حاصل کر کے آپس میں صلح کر لیں. پھر اگر یوں بھی صلح نہ ہو سکے تو شوہر کی بیوی کی مناسب سختی کے ذریعے، شوہر کو بیوی کی مناسب سختی کے ذریعے تادیب کی بھی اجازت ہے. اور یہ طریقہ اختیار کرنا بھی بہت مفید ہے کہ دونوں جانب سے سمجھدار اور معاملہ فہم افراد کو حکم و منصف یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا جائے. یہ بہت مفید طریقہ یہ بھی سامنے آتا ہے تاکہ وہ ان میں صلح کروا دیں. یہ صلح کروانے والے افراد اگر اچھی نیت و جذبے کے ساتھ حکمت بھرے انداز میں صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی زوجین کے مابین اتفاق پیدا فرما دے گا.
میاں بیوی کے باہمی جھگڑے کا حل یہ نہیں ہے کہ فوراً طلاق دے کر معاملہ ختم کر دیں اور بعد میں افسوس کی سوا کچھ ہاتھ نہ آئے۔ البتہ اگر باہمی تعلقات کی خرابی اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ میاں بیوی سمجھتے ہوں کہ اب وہ، یہ بہت اہم پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں، میاں بیوی کے باہمی جھگڑے کا حل یہ نہیں ہے کہ فوراً طلاق دے کر معاملہ ختم کر دیں، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ البتہ اگر باہمی تعلقات کی خرابی اس حد تک پہنچ گئی کہ میاں بیوی سمجھتے ہوں کہ اب وہ ایک دوسرے کے شرعی حقوق ادا نہیں کر پائیں گے اور طلاق ہی آخری حل ہے، تو پھر شوہر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اب یہ غور سے سنیے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اس کی پاکی کے ان دنوں میں کہ جن میں اس نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں، ایک طلاق رجعی ان الفاظ سے دے دے، میں نے تجھے طلاق دی، پھر شوہر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ عدت مکمل ہو جائے اور عورت نکاح سے باہر ہو جائے۔ یاد رکھیں، ایک طلاق رجعی دینے سے بھی عدت گزرنے پر مرد اور عورت پہ جدائی ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھنا کہ 3 طلاق کے بغیر ایک دوسرے سے خلاصی نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ خود زبانی طلاق دینی ہو یا خود لکھنی ہو یا اسٹامپ پیپر والوں سے لکھوانی ہو، بہرحال ایک ہی لکھیں اور لکھوائیں۔ اسٹامپ پیپر والے 1000 کہیں کہ 3 لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی بات کا ہرگز اعتبار نہ کریں اور انہیں ایک ہی لکھنے پر مجبور کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مدنی پھول بھی ذہن میں کسی حد تک بیٹھ گیا ہوگا۔ ایک طلاق رجعی کا بطور خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ اور خلاف شریعت ہے، نیز اس صورت میں رجوع کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایک طلاق رجعی دینے کی صورت میں دوران عدت بغیر نکاح کے اور بعد عدت نکاح کے ساتھ رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اگرچہ رجوع کی یہ گنجائش 2 رجعی طلاقیں دینے میں بھی ہے، لیکن 2 طلاقیں اکٹھی دینا بھی گناہ ہے۔ آج کل طلاق دینے والے اکثر دین سے دوری، شرعی احکام سے لاعلمی، غصے کی عادت اور جذباتی پن میں مبتلا ہو کر معمولی سی بات پر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں اور پھر ہوش آنے پر انتہائی نادم و پشیمان ہوتے ہیں۔ پھر کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور کبھی بچوں کے مستقبل کو روتے ہیں۔ بسا اوقات شیطان کے بہکانے میں آ کر گھر بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں دے تو تینوں ہی واقعی ہو جاتی ہیں، خواہ ایک مجلس میں دے یا زیادہ مجلس میں، یا ایک لفظ سے 3 طلاق دے یا 3 لفظوں سے، بہر صورت تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی خیر خواہی کے پیش نظر یہ مشورہ عرض کرتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان باہمی اتفاق کی کوئی صورت نہ بن سکے اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اسلامی ہدایت کے مطابق طلاق دی جائے، جس کا طریقہ بھی میں نے بیان کیا۔ اور مزید آسانی کے لیے ایک بار پھر میں بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عورت کی پاکی کے وہ ایام جن میں شوہر نے اسے صحبت نہ کی ہو، ان ایام میں صرف ایک بار اس سے کہے میں نے تجھے طلاق دی، اس کے بعد بیوی کو چھوڑ رکھے، اس سے بالکل علیحدہ رہے
یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، اختتام عدت پر وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی، اس طرح طلاق دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو اگر دونوں دوبارہ ایک ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیں تو دوران عدت بغیر نکاح کے اور عدت کے بعد بغیر حلالہ صرف نکاح کے ذریعے رجوع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، طلاق کا کوئی بھی مسئلہ اپنی اٹکل یا سمجھ سے حاصل کرنے کے بجائے دارالافتاء سے رجوع کیا جائے۔ دارالافتاء اہل سنت آپ کی مدد اور رہنمائی کے لیے الحمدللہ حاضر ہے۔ اب یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا، اس میں الحمدللہ یہ پورا ایک پرچہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بیان کیا ہے۔ یہ یہاں سے بتا دیتا ہوں، یہ پورا پرچہ ہے جو دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس پرچے کو شائع کیا ہے، اور اس پرچے میں یہ تفصیل موجود ہے جو میں نے بیان کی۔ یہ پرچہ مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں، امید دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس کے پیچھے دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبر اور ای میل ایڈریسز وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں۔ یہ خیرخواہی امت کے جذبے کے تحت آپ کو یہ کچھ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس میں ٹائمنگز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ٹائمنگز کیا کیا ہیں۔ میں پہلے مزید ایک موضوع پورا کر لوں، اس کے بعد تھوڑا سا اور اس کے اندر کچھ مدنی پھول عرض کرنے کا میرا ذہن ہے۔ یہ تو تھی طلاق کی بات ہمارے یہاں، اور یہ مرد کو اختیار ہے۔ اب بعض صورتوں میں عورتیں یعنی بیوی مرد سے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا خلا کی طرف جاتی ہے، اس کے پاس یقیناً شرعی حق خلا وغیرہ کا اس کے پاس موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گی۔ ایک روایت میں ہے یعنی اس پر جنت حرام ہے، اور ایک روایت میں ہے یعنی بغیر کسی عذر کے، یعنی کسی شرعی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں یہ منافق ہیں، ان کے پاس حق حاصل ہے، اسلام اور دین نے ان کو حق دیا ہے۔ وہ صورتیں طلاق کی موجود ہیں، خلا کی بھی موجود ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر ہمیں اسلام اور شریعت اور دین کو سامنے رکھنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہماری کہ شادی سے پہلے، شادی سے متعلق وہ مدنی پھول جو جیسے میں نے ابھی اس سلسلے میں بیان کیے، آج میرے اسلام و شادی کے سلسلے کی آخری قسط ہے، اور غور کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اندازہ ہو چلے گا کہ اسلام نے جس طرح شادی کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور جو گھر چلانے کے حوالے سے، رشتے کرنے کے حوالے سے، ان تمام کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی ہے، آیات موجود ہیں، روایات موجود ہیں، بزرگوں کے اقوال موجود ہیں، بزرگوں کی حکایات موجود ہیں، ان تمام تر چیزوں کو کہہ سکتا ہوں شاید کہ ایک تعداد ہے جو نہ پڑھتی ہے نہ سمجھتی ہے، بس شادی ہو رہی ہے۔ اگر جس کی شادی ہو رہی ہے میں اس سے پوچھوں کہ یار آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے شادی کے بارے میں کیا اسلام اور دین کی معلومات حاصل کی، ہو سکتا ہے کہ وہ شاید جواب نہ دے سکے۔ دو چار موٹی موٹی سی باتیں وہ سیکھ لیتے ہیں، سکھانے والے بھی کوئی عالم یا اہل علم طبقہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ شادی میں مذہبی طبقے کی جو نمائندگی یا مذہبی طبقے کا یا جو مولانا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی شخصیت کا کہیں اگر عمل آتا ہے سامنے تو اسے نکاح کرواتے وقت آ جاتا ہے کہ وہ نکاح کروا دیتے ہیں، خطبہ پڑھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر شرعی معاملات و غیر شرعی رسومات،
غیر شرعی طریقہ کار وغیرہ کی جو بہتات ہمارے یہاں شادی و نکاح وغیرہ کے معاملے میں ہیں، ایک تو اس پر ہر ایک غور کرے کہ یہ کیا اسلام کا ایک مطلب کہ خوبصورت ہمیں دین نے ہمیں نکاح کا ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا چینج ہے، پھر دو خاندانوں کا ملنا ہے، دو افراد کا ملنا ہے، نسل کا ہونا ہے، اولاد کا حصول ہے، حقوق کا بیان ہے، حقوق العباد کا بیان ہے، بہت سارے اس میں معاملات ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا گویا کہ سزا دیتا کہ کسی کا ذہن ہی نہیں ہے۔ اس لیے احیاء العلوم مخطوط المدینہ کی مطبوعہ یہ احیاء العلوم ہے، میرے ہاتھ میں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ احیاء العلوم ہے، اس کی دوسری جلد سے میں نے یہ آپ کو بیان کیا۔ اس میں اور بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں شادی بیاہ سے متعلق جسے ظاہر براہ راست آن ایئر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطالعہ لازمی طور پر ہمارے اسلامی بھائیوں کو، جن کو شادی کرنی ہے یا جن کو جو بھی شادی کے قریب ہیں، ہر ایک کو بالکل پڑھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، پھر آپ کہیں گے کہ یار بات کی۔ یہ صفحہ نمبر 74 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے، اور یہ اس کا جو اختتام ہے، اختتام بھی عرض کر دیتا ہوں، اس کا اختتام ہوتا ہے تقریباً صفحہ نمبر 226، 74 سے شروع ہو کر 226 تک یہ پورا ایک مواد ہے، اور اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں، اور اس میں الحمدللہ ہمارے المدینۃ العلمیہ کے علماء اور اسلامی بھائیوں کا ایک کرم یہ ہوا کہ حاشیے میں احناف کے نزدیک جو احکام ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی، اور کئی حدیثوں کی شروحات بھی انہوں نے اس کے ساتھ بیان کی ہوئی ہیں۔ میں یہی عرض کروں گا کہ لازمی طور پر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ طلاق اور خلا وغیرہ سے جو میں نے حدیث و چند مدنی پھول عرض کیے، اس کے معاشرتی جو نقصان ہیں جدائی کے، دیکھیں سب سے پہلے تو وہ مدنی پھول کے شادی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ لڑکا کون ہے، لڑکی کون ہے، ان کی دینداری، ان کی شرافت، ان کا نیک اور ان کا متقی اور پرہیزگار ہونا، یہ سب سے بنیادی فیکٹر تھے جسے ہم نے اپنے سلسلوں میں بیان کیا۔ شادی برکت والی شادی جس میں مطلب بوجھ کم ہو، قرضہ نہ لینا پڑے، اور گناہوں سے مطلب بالکل، جیسے کہ ایک اس کا بھی عنوان بیان میں کر چکا ہوں۔ پھر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کی مطلب کہ مزاج کو سمجھنا، پھر مرد حاکم ہے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، عورت کو جو بیان کیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کس طرح رہے، جیسے آخر میں نے ابھی بیان کیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوشش کرے کہ کسی بھی حال میں شوہر کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں یہ عورت کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، مرد شوہر کا کام ہے کہ وہ اپنی بچوں کی امی کو، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو، اپنی وائف کو اس کی بلا اجازت شرعی دل آزاری نہ کرے، اس کو مطلب کہ طنز و تنقید کا نشانہ نہ بنائے، وہ اس کے حقوق ادا کرے، وہ اس کے حقوق ادا کرے۔ اب جب راستہ ہی پتہ نہیں تو جائیں گے کہاں؟ راستہ پتہ ہوتا کہ اس کا مطالعہ کیا جاتا، اس کو پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا، ایسا ہوا نہیں۔ اور دونوں اپنے ہی جو معاملات تھے یا جو اپنی ان کی سوچیں تھیں یا جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی اور جیسی ان کی سوچیں تھی اس طرح رہے، کبھی مرد عورت پر غالب ہے، کبھی عورت مرد پر غالب ہے۔ یہاں ہار و جیت کا میٹر نہیں ہے، شادی کی ہے، کوئی مقابلہ تو نہیں نا کیا کہ مطلب کہ وہ دونوں کو مطلب کشتی لڑنے تھوڑی بیٹھے تھے، یا دونوں نے کوئی ریسنگ کا مقابلہ تھوڑی کیا تھا کہ ایک نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے۔ مقابلہ، شادی مقابلہ نہیں ہے، شادی کوئی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہے کہ شوہر بولے میں جیت گیا، بیوی بولے میں جیت گئی۔ یہ گھر چلانا ہے، اس میں قربانی دینی ہے، اس میں کمپرومائز کرنا ہے، اس میں قوت برداشت ہونی چاہیے، اس میں صبر ہونا چاہیے، اس میں غصے پر قابو ہونا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کی کوئی بری عادتوں کے شکار ہوں تو ایک دوسرے کی اچھی عادتوں پر نظر ہونی چاہیے کہ اگر بیوی زبان کی تیز ہے تو دیکھ لے کہ پیچھے میرے بچے بھی سنبھالتی ہے، گھر بار بھی دیکھتی ہے، کھانا پکانا اور دو سو قسم کے کام کر لیتی ہے۔ اگر بیوی دیکھے کہ شوہر میرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس کی بہت ساری ایسی خوبیاں بھی ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو تحفظ اور اس کو بھی مطلب کہ سکون و قرار نصیب ہوتا ہوگا۔ تو جب تک کہ ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے لیے قوت برداشت کا مادہ نہیں ہوگا،
گھر کیسے چلے گا؟ پھر میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے پرسنل میٹر میں حتی الامکان کسی تیسرے فرد کو انوالو نہ ہونے دیں، اپنے یوں رازدار نہ بنائیں۔ بیوی اپنے رازدار بنائے گی، شوہر اپنے رازدار بنائے گا، وہ کہیں اور مسائل بیان کریں گے، وہ کہیں اور مسائل، تو مختلف قسم کے طرح طرح کے مشورے آئیں گے، اور کم لوگ ہوتے ہیں جو بنانے کی بات کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دی جس سے گھر ٹوٹ جائے۔ اس میں ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی سوچنا چاہیے، دوست احباب کو بھی اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جو بھی مطلب اگر اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی کیفیات پیدا ہوں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی صورت میں بھی جدائی نہ ہو اور آپس میں گھر چلتا رہے۔ کہ گھر ٹوٹتا ہے تو پھر بہت سارے اس کے معاشرتی اور خاندانی نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرے کہ گھر نہ ٹوٹے، آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ اور دونوں کے متعلق جو حدیثوں میں جو ارشادات آئے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھایا گیا ہے، ان کو سامنے رکھیں۔ اب وہ لوگ جو سلو، اگر اللہ نہ کرے کوئی ذہنی اس طرح مطلب کہ آپس میں جدائی کے ایسے حالات ہو جائیں، تو اب کسی کو جیسے کہ حکم یا منصف بنانا، تو اب جن کو بنائیں ان کو چاہیے کہ خوف خدا کے ساتھ ان دونوں میں سلو کروانے کی کوشش کریں، کہ اگر یہ کوشش کریں گے سلو کروانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان میں سلو کروانے کے حالات پیدا کروا دے گا، اور رب کریم کی رحمت سے سلو ہونے کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ مدنی پھول جو پچھلے دنوں نے بیان کیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے حوالے سے بیان کیے، اگر ایسے میاں بیوی یا ایسے کوئی ہیں گھر میں، تو ایک بار پھر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کر دوں تاکہ گھر نہ ٹوٹے۔ جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ تو یوں ایک دوسرے کے معاملے میں صبر کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا، کیونکہ جب یہ آپس میں جو گھر ٹوٹتا ہے نا، اب جو غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ عموماً طلاق ہوتی ہی برے حالات میں، گھر ٹوٹتے برے حالات میں، جدائی ہوتی برے حالات کے اندر ہے، پھر جو غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کی پناہ، یعنی اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور دونوں جدا ہو گئے، خلا لے لیے، الگ ہو گئے، اب معاشرہ بھی تو ہمارا عجیب و غریب ہے نا، پوچھتا بہت ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج بہت ہے، شادی ہے تو سب پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے، کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا خرید لیا، کیا نہیں خریدا، وہ تو نہیں پنچات کریں گے۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کا پردہ رہنے دیں، کسی کی عزت باقی رہنے دیں، ایسے سوال نہ کریں جن کا آپ کو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ لا یعنی سوالات و بیکار سوالات میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نہ آپ نے اس کی کوئی مدد کرنی ہے، نہ آپ نے اس کا کوئی مدد، کچھ بھی نہیں، خالی سوال برائے سوال ہے۔ تو ایسا نہ کریں اور لوگوں کو مجبور نہ کریں، انہیں پریشان نہ کریں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے فضول قسم کے اور بعض گناہوں بھرے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر گھر چلتا رہتا ہے تو پھر پوچھتے رہتے اور گھر کیسا چل رہا ہے؟ یار آپ کو کیا پنچاتے ہے گھر کیسا چل رہا ہے؟ یار اس کو چپ چاپ گھر چلانے دو نا، صرف چھیڑتے ہیں آپ، چھیڑے نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ گیا تو پھر پوچھیں گے کیسے ٹوٹا۔ اب وہی واقعہ میں دوبارہ بیان کر دوں موقع کی مناسبت سے، موضوع کی مناسبت سے، جسے غیبت کی تباہ کاریاں میں امیر اہل سنت نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دو میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، ناچاکی کا سلسلہ تھا۔ تو دوست کو پتہ چلا، اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا بات ہے، سنا ہے کہ تم میاں بیوی کے درمیان تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ تو اس نے جواب دے دیا کہ میں غیر مردوں کے آگے اپنی بیوی کا تذکرہ نہیں کرتا۔
یہ ناک کاٹی اس کی. یہ جواب اللہ کرے میرے اسلامی بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے. اب گھر ٹوٹ گیا, جدائی ہو گئی. جب جدائی ہوئی اب اس نے پھر پوچھا, بھائی اب تو تیری بیوی نہیں, اب تو طلاق ہو گئی, گھر ٹوٹ گیا, اب تو بتا مسئلہ کیا تھا. پھر کہنے لگا کہ میں غیر عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا کرتا. دونوں صورتوں میں اس نے کلوز کر دیا. اب یہاں کیا ہوگا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہمارے یہاں ایک تو خاندان کیا ہوا, کیسے ہوا, اب دونوں نے ایک دوسرے کی اپنی غلطی کوئی نہیں مانتا. فی زمانہ اپنی غلطی ماننے والے نہ ہونے کے برابر ہیں. اب ایک دوسرے کی غیبتیں, معاذ اللہ تہمتیں, بہتان. وہ بولیں گے لڑکیوں سے تعلقات ہیں لڑکے کے, تو لڑکا تہمت اور اس کے گھر والے معاذ اللہ تہمت نہ باندھے کہ جناب وہ اس کی معاذ اللہ مردوں سے, غیر مردوں سے ناجائز تعلقات تھے. پھر اس کی برائی, یہ خرابی, وہ خرابی. تھوڑے عرصے پہلے جو بالکل چاند کا ٹکڑا تھی وہ چڑیل بن جاتی ہے, اور تھوڑے عرصے پہلے جس کو چراغ لے کر ڈھونڈو تب بھی نہ ملے ایسا لڑکا تھا, اب پتہ چلے کہ وہ مطلب ایک نمبر کا چور اچکا اور مطلب موالی قسم کا تھا. تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے منگنی ٹوٹے, نکاح ٹوٹ جائے, رخصتی سے پہلے بعض اوقات ہو جاتا ہے, یا طلاق واقع ہو جائے, رخصتی کے بعد ہو طلاق واقع ہو جائے, گھر ٹوٹ جائے, خلا ہو جائے, جو بھی اس سے صورت ہو. میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی, خدا سے ڈریے, اللہ اور کا خوف کیجئے. وہ کلام اپنی زبان پر مت لائیے جو خدا کی بارگاہ میں اگر کھڑا کر کے پوچھ لیا گیا کہ یہ بات تم نے کیوں کی, اس کو ثابت کرو. اور ثابت کیسے کر سکو گے؟ کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ عورت اللہ سے ڈرے, اس کے گھر والے اللہ سے ڈریں, اس کے خاندان والے اللہ سے ڈریں. سنی سنائی بات, پھر بعض اوقات دونوں طرف سے بات آ گئی, یہ سب سنی سنائی ہوتی ہے عموماً, اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی. اب گھر والوں نے, لڑکے والوں نے لڑکی اور اس کے خاندان والوں کے بارے میں جو مشہور کیا وہ پورے خاندان میں مشہور ہو گیا, برادری میں مشہور ہو گیا. اور لڑکی والوں نے لڑکے کے لیے جو کچھ اس کے خاندان والوں کے لیے کیا پوری برادری میں مشہور ہو گیا. کوئی تحقیق نہیں, اس نے بولا, صحیح بولا, غلط بولا, کسی کی عزت جا رہی ہے, کسی کی مطلب کہ کیا مطلب کہ کیا غیبت کا گناہ, تہمت کا گناہ, بدگمانی کا گناہ, بہتان کا گناہ, چغلی کا گناہ, مسلمانوں کی آبرو ریزی کا گناہ, بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاری کا گناہ, حق العبد تلف کرنے کا گناہ, طرح طرح کی مطلب کہ اس میں اور مزید کتنے گناہ عظیم اور بھیانک قسم کے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر ایسا کوئی واقعہ گھر کے اندر خاندان میں ہو جائے تو کفل مدینہ, بالکل کفل مدینہ لگا لیں, بالکل کفل مدینہ لگا لیں. اور جب تک کہ شریعت واجب نہ کر دے کسی کا عیب بیان نہ کریں. یہ اس کے علاوہ بھی میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیے کہ ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں, ہم بہت غلطیاں کر لیتے ہیں اور ہمارے عیب ظاہر ہو بھی جاتے ہیں, لیکن ہمارا ظرف یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی مسلمان کا عیب پتہ چل جائے یا عیب دیکھ لے تو وہ اس کو بھول جائے نا, جب تک کہ شریعت اس پر واجب نہ کر دے کسی پر اس کا عیب ظاہر نہ کرے, اس کے عیب کو مشہور نہ کرے کہ اس طرح مطلب لوگوں میں فتنہ فساد اور لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو آباد رکھے, ہم میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے. طلاق سے گھر اجڑ جاتے ہیں, طلاق سے بچے اجڑ جاتے ہیں, طلاق سے خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, خون خرابے ہوتے ہیں اور بہت ساری معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر معاذ اللہ لڑکی پر اس طرح کے تہمت اللہ کی پناہ لگا دی جاتی ہیں بعض اوقات کہ پھر بیچاری کا گھر آباد نہیں ہوتا, کوئی اور لڑکا اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا, یا بعضوں کا لڑکا کے متعلق ایسی گندی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ پھر اس کے لیے آگے تکلیف ہو جاتی ہے, خاندان رسوا ہوتے ہیں, ماں باپ رسوا ہوتے ہیں. پھر کسی کی لڑکے کی ایسی برائی بیان کر تو اس کی بہنوں کا رشتے نہیں آتے. اگر لڑکی جس کو طلاق دے دی گئی, اگر بیوی جو تھی جو الگ ہو گئی, اس کے متعلق معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کر دو تو پتہ چلا کہ اب اس کی جو چھوٹی بہنیں ہیں اس کے رشتے نہیں آ رہے. اتنی ساری مصیبتیں, پریشانیاں. ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں شرم نہیں آتی, ہمیں مرنا نہیں ہے, ہمیں قیامت کے دن اٹھنا نہیں ہے, ہمیں اللہ کے حضور جواب نہیں دینا, کیا میزان عمل پر وزن تولے نہیں جائیں گے؟ ہم دعا یہی کرتے ہیں جو امیر علیہ سنت نے دعا کی, تلے نہ حشر میں عطار کے عمل مولا, تلے
نہ حشر میں سگے عطار کے بھی عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب۔ اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اب گھر چلانے کے لیے قوت برداشت پیدا کیجئے۔ اب میں آپ کو 3-4 مدنی مشورے دے دوں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب اپنے گھر میں رکھیے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب گھر میں رکھیے، اس کا مطالعہ کیجئے کہ بہت اس میں مضامین موجود ہیں غیبت کی تباہ کاریوں کے اندر، بالخصوص منگنی ٹوٹنے، طلاق ہونے اور اس طرح کے رشتے ٹوٹنے کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امیر سنت کا ایک VCD ہے، ویڈیو بیان ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اس کو لیجئے۔ اور احترام مسلم رسالہ، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ با حیا نوجوان رسالے کا مطالعہ کیجئے تاکہ دونوں طرف سے ایسا حیا کا دور دورہ ہو کہ سب مدینہ مدینہ رہے۔ پھر طلاق عموماً غصے اور غضب کی کیفیت میں ہوتی ہے، ضبط نہیں رہتا، برداشت نہیں رہتی، برداشت کا حوصلہ نہیں رہتا۔ اس کے لیے امیر علیہ سنت کا انتہائی مختصر سا رسالہ ہے غصے کا علاج، اس کا لازمی طور پر مطالعہ کیجئے۔ پھر 2 رسالے مزید دوں گا، ناچاکیوں کا علاج، اس کا مطالعہ کیجئے، بہت چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ پھر ایک رسالہ میں آپ کو دوں گا شیطان کے بعض ہتھیار، اس کا مطالعہ کیجئے۔ امن، پیار اور محبت، برداشت اور بہت ساری ایسی چیزیں انشاءاللہ تعالی پیدا ہوں گی۔ خوف خدا پیدا ہو، اس لیے مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب خوف خدا کا مطالعہ کیجئے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کتاب لے لیجئے مقتدۃ المدینہ۔ صاحب بولیں گے اتنی ساری کتابیں یار دے رہے ہو، دیکھیے بیماریاں اتنی ہیں کہ بعض اوقات دوائیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں میڈیکل کا باکس رکھا ہوا ہے، آپ بولو گے ہاں، کتنی دوائیاں ہیں؟ آپ بولے یار نام بھی یاد نہیں ہے، اتنے پتے رکھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ٹیوب رکھی ہوئی ہے، بام رکھا ہوا ہے، تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے نا۔ کیوں نہ رکھتے دوائی؟ میڈیکل سے لے کر دوائی گھر میں رکھ سکتے ہیں، ہاں ایکسپائر دوائی گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بھی دوائی گھر میں رکھیں وہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دوائی رکھنا، دوائی لینا سب ڈاکٹر کے مشورے سے ہو، اسی میں عافیت ہے۔ اب دوائیاں آپ کے گھر میں ہیں تاکہ کوئی بیماری کے اوقات میں کام آ جائے۔ میں آپ کو سمجھیے کہ گھر امن کا گہوارہ بنے، اس کے لیے یہ دوائیاں دے رہا ہوں۔ اگر یہ دوائیاں آپ نے استعمال کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ظاہری اور باطنی طبیعت مدینہ مدینہ رہے گی اور گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ گھر میں فیضان سنت کا درس جاری رکھیں۔ جس طرح گھر میں گندگی ہو تو بیماریاں پیدا ہوں، اسی طرح گھر میں گناہ ہونا تو بھی کئی مطلب اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں۔ تو جس طرح روزانہ گھر کی صفائی ہوتی ہے، روزانہ گھر کا جھاڑو دیتے ہیں، روزانہ گھر میں پوچھا لگاتے ہیں، یہ سب کچھ آپ روزانہ کرتے تو کیا روزانہ گھر میں درس نہیں ہو سکتا کہ جس سے گھر میں برکت حاصل ہو؟ جس طرح آپ نے اپنے گھر کے دروازے کو چور و ڈاکو سے روکا ہوا ہے کہ کوئی گھر میں لوٹ نہ لے، کیا آپ اپنے گھر کی ٹی وی کی اسکرین کو آپ گناہوں بھرے چینل سے نہیں روک سکتے تاکہ آپ کے گھر کے اندر اس دروازے سے گناہ داخل نہ ہو جو گھر میں تباہی و بربادی اور اخلاقیات، عقائد و اعمال کو تباہ و برباد کرتے ہیں؟ جس طرح دروازے کی حفاظت کی ہے تو ٹی وی کی اسکرین کی حفاظت کیوں نہیں؟ جب گھر کی صفائی کی خیال رکھا ہے تو باطنی صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ جب آپ روزانہ کھانا کھا سکتے ہیں کہ اسے صحت و تندرستی ملتی ہے تو آپ روزانہ مدنی انعامات پر عمل کر کے فکر مدینہ کیوں نہیں کر سکتے، جس سے آپ کی روحانی غذا یا آپ کی اور ظاہری باطنی بیماریوں کا علاج یہاں پر موجود ہے۔ جس طرح آپ اور دیگر کام کرتے ہیں علم اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے، کام کاج کو درست کرنے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، اسی طرح دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کیوں نہیں کرتے کہ جس میں سفر کرنے سے الحمدللہ یوں سمجھیے کہ یہ پورا میڈیکل چیک اپ ہے۔ یہ جو ہے نا روز کا یہ ماہانہ میڈیکل چیک اپ ہے، ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کا بہت سارا وہ علاج مدنی قافلے میں ہو جاتا ہے۔ روزانہ کا چیک اپ الحمدللہ ہمارا مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے، اسلامی بہنوں کا مدرسۃ المدینہ بالیگات ہے۔ اگر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جائیں، مدنی ماحول میں آ جائیں، عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیں، انشاءاللہ تعالی ذہن بھی بنے گا، طبیعت بھی بنے گی اور بہت ساری اچھائیاں
نصیب ہوں گی، پھر اس طرح آپ کے بچے مدرسۃ المدینہ میں آئیں گے، جامعۃ المدینہ میں آئیں گے، دارالمدینہ میں جائیں گے، آنے والی نسل کی تربیت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے عین قریب نہ صرف ہمارا گھر امن کا گہوارہ ہوگا، ہمارا خاندان امن کا گہوارہ ہوگا، ہمارا قبیلہ امن کا گہوارہ ہوگا، ہماری قوم میں امن و امان ہمیں نصیب ہوگا، ہمارے ملک میں، ہمارے ملت میں، اور انشاءاللہ تعالی ہر جگہ آپ کو امید ہے کہ امن و امان کی ایسی مشک بار خوشبوئیں آئیں گی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں امن کا، پیار کا، محبت کا راستہ دکھا رہی ہے۔ مدنی مذاکروں کو ہرگز مت چھوڑیے کہ یہ بھی ہمارے اندرونی و بیرونی ظاہری باطنی بیماریوں کا بہترین علاج مدنی مذاکروں کے ذریعے الحمدللہ امیر سنت فرماتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک بیعت نہیں ہیں تو بیعت ہو جائیے۔ پیر کا فیض الحمدللہ بہت سارے فتنوں سے بچاتا ہے۔ غوث پاک کے مرید بنیے، امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح غوث پاک کا فیضان، بزرگوں کا فیضان، اور خود ہمارے امیر اہل سنت کا فیضان جب گھر میں جاری رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے۔ دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر بہت کچھ مواد موجود ہے، بولنے کو ابھی بھی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے بیان کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، اور ہماری شادیاں عین اسلام اور شریعت کے مطابق ہوں، اور اس میں حرام و ناجائز کام سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، شیطان کے خلاف جنگ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔